وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت محسن انسانیت مالک جنت ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خلوص اور محبت کے ساتھ جھوم کر پورا مجمع درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود شریف۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، اور زمین لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، زمین لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ہم اور آپ ایک ایسی پاکیزہ اور نورانی اور مقدس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جس محفل پاک پر نور و عرفان کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اور یقیناً ایسی محفلوں میں نصیب والے ہی حاضر ہوا کرتے ہیں کہ کس کے نصیبے میں ہے، کس کے مقدر میں ہے کہ اوصاف مصطفیٰ بیان کیے جائیں اور عاشق جھومتا رہے، نبی کی تعریف و توصیف ہوتی رہے اور دیوانہ جھومتا رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میلاد مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کرنے والوں اور جشن عید میلاد النبی میں حاضر ہونے والوں، یہ کوئی نئی بات نہیں کہ سرکار کی ولادت کا چرچا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر، جیسے مفتی صاحب قبلہ بیان فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام نے بھی کیا ہے اور انبیاء کرام نے بھی کیا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، میلاد مصطفیٰ منانا سنت الہیہ بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ سنت الہیہ بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے۔ غور تو کرو خدا کی قسم، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں میلاد مصطفیٰ یہ اتنا خرچہ، یہ اتنا فضول خرچہ، معاذ اللہ اس لفظ کو فضول خرچہ استعمال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے شیرنی بانٹنا، شربت پلانا اور اتنا خرچہ کرنا، یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اٹھاؤ تاریخ، سرکار ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں جنہیں حکم دیا گیا، اے ابراہیم یہ میرا مقدس گھر کعبہ ہے، اس کی تعمیر کرو۔ سرکار ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کعبے کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم نے حکم خداوندی کے مطابق جب کعبے کی تعمیر کا کام شروع کیا، آپ کام کرتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی معاونت فرماتے رہے، آپ کو چیزیں اٹھا کر دیتے رہے، ضرورت کے مطابق جو اشیاء آپ کو چاہیے تھی وہ اشیاء آپ کے ہاتھوں میں دیتے رہے۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا تعمیر کا کام کرنے والا معمار جو ہوتا ہے اور جو چنائی کا کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں کی اونچائی جہاں تک ہوتی ہے وہ بغیر کسی سہارے کے کام کرتا ہے، لیکن جب ہاتھوں کے اوپر سے معاملہ جانے لگتا ہے تو اب اسے کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اب اسے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اب کھڑے ہونے کے لیے اسے کسی شے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے
جب اوپر کام جانے لگا تھا، حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو ایک پتھر آپ کو نظر آیا، جس پتھر پر آپ کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے رہے، اللہ کے گھر کی تعمیر ہوتی رہی۔ اللہ نے اس پتھر کو وہ قوت عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم اگر چاہتے کہ مجھے دائیں جانا ہے تو وہ پتھر دائیں چلا جاتا، اگر آپ چاہتے کہ مجھے بائیں جانا ہے وہ پتھر بائیں چلا جاتا، اگر آپ چاہتے کہ مجھے اوپر جانا ہے وہ پتھر اوپر چلا جاتا، اگر آپ چاہتے کہ مجھے نیچے جانا ہے وہ پتھر نیچے چلے جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت جدھر چاہتی وہ پتھر ادھر ہی جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تعمیر کا کام ہوتا رہا، تعمیر کا سلسلہ عروج پر چلتا رہا، تعمیر کا معاملہ چلتا رہا۔ جس دن خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو رہا تھا، جس دن خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کمپلیٹ ہونے جا رہا تھا، اس دن آواز آئی، اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، آج تم نے وہ کام کر دیا ہے جو میں نے تمہارے سپرد کیا تھا، آج وہ تم نے کام کر دیا ہے جو میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ ابراہیم مانگو، آج کیا مانگنا چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ ربی میں عرض کیا کہ مولا میں تیرے خزانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کے سامنے اپنے خزانوں کو کھول دیا۔ اللہ اللہ، ہر دنیا کی قیمتی شے چمک چمک کر حضرت خلیل کو کہہ رہی تھی اے اللہ کے خلیل مجھے طلب کر لو، اے اللہ کے خلیل مجھے مانگ لو۔ بادشاہی تڑپ رہی تھی، اے خلیل مجھے طلب کر لے۔ شاہی تڑپ رہی تھی، اے خلیل مجھے طلب کر لے۔ مقام و مرتبے مچل مچل کر کہہ رہے تھے اے خلیل مجھے مانگ لو، لیکن حضرت خلیل اللہ نے نہ سونا مانگا، نہ چاندی مانگی، نہ ہیرا و جواہر مانگے، دنیا کی کسی قیمتی شے کو نہیں مانگا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے کل خزانوں کو دیکھ کر اگر رب کی بارگاہ سے کچھ مانگا ہے تو عرش نے عرض کر دیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے مولا اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو پروردگار وہ نبی جس کے صدقے میں تو نے چاند کو پیدا فرمایا، ستاروں کو پیدا فرمایا، سورج کو پیدا فرمایا، شجر و حجر کو جس کے صدقے میں پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو جن کے صدقے میں پیدا فرمایا، مولا کائنات کو جس نبی کی آمد کے صدقے میں تو نے پیدا فرمایا اس نبی کو میری نسل میں عطا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ خواجہ کا ہندوستان، ہند کے راجہ، ہند کے راجہ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، آمد سرکار، آمد سرکار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر دینا ہی چاہے پروردگار تو اس مقدس نبی کو میری نسل میں عطا کر دے، میرے حصے میں عطا کر دے۔ اور خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے، اے اس مقدس زمین پر بیٹھ کر مصطفیٰ کا چرچا سننے والوں اور اے اجمیر کے خوش عقیدہ مسلمانوں، اے جشن میلاد النبی کی دھوم مچانے والوں، تمہارا کوئی بھی کام رائے گا نہیں، تمہارا کوئی بھی کام معمولی نہیں۔ خدا کی قسم، اس لیے کہ جو مصطفیٰ کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، جو مصطفیٰ کے میلاد پر خوشی مناتا ہے، اس کو مقام رب کیا عطا فرماتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، حضرت ابراہیم پوری زندگی چلتے رہے، آپ زمین پر چلے، پتھروں پر چلے، نرم زمین پر چلے، پتھروں پر بھی چلے، لیکن مجھے بتاؤ زمین نے کتنی مرتبہ خلیل کے قدموں کو چوما؟ ہر مرتبہ چوما، لیکن نشان کتنی مرتبہ لیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ارے قربان جاؤ، جب حضرت خلیل اس پتھر پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ کی ولادت کا چرچا کر رہے تھے، مصطفیٰ کا ذکر کر رہے تھے، مصطفیٰ کا چرچا کر رہے تھے، اس پتھر کو ایسا وجد آیا، اس پتھر کو ایسی محبت پیدا ہوئی کہ مصطفیٰ کی میلاد کا چرچا سنا تو اتنا چوما قدم خلیل کو، اتنا چوما کہ قیامت تک حضرت خلیل کے قدموں کو اپنے سینے پر بسا لیا۔ یہ میلاد کی خوشی ہے، اور جب اس نے یہ اہتمام
اسے یہ مقام عطا فرمایا کہ کعبے سے 360 پتھروں کو نکال کر پھینک دیا اور ایک رکھا گیا جس کے بارے میں حکم ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ان 360 کو پھینک دو۔ اور یہ میرے نبی کی میلاد پر خوش ہوا تھا، اسے سجا دو اور قیامت تک آنے والی نسلوں اسے تم مصلی بنا لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، جشن مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ قیامت تک آنے والی نسلوں تم اسے مصلی بنانا، نماز کی جگہ بنانا۔ بہت خوب، اور کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ کے میلاد پر شیرنی نہ بانٹی جائے؟ بہت خوب، بہت خوب۔ ہم شربت پلائیں تو کسی کے پیٹ میں درد کیوں ہو؟ ہم شیرنی بانٹیں تو بغیر کھائے کسی کو بدہضمی کیوں ہو؟ بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب۔ سنیو، مر جانا، مٹ جانا، مگر مصطفیٰ کی محبت کو ہاتھوں سے نہ جانے دینا۔ آستانہ غریب نواز پر یوں ہی چاہتے رہنا اور یہاں سے عقیدتوں کی شمع جلا کر ایسی زندگی گزارنا کہ خدا کی قسم جان چلی جائے مگر یہ غریب نواز کا دیا ہوا ایمان نہیں جانا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میلاد مصطفیٰ زندہ باد، عطائے غریب نواز زندہ باد، میرے خواجہ کا ہندوستان زندہ باد۔ فتن دور ہے، جگہ جگہ پر فتنے ہیں، ہر طریقے سے تمہارے ایمانوں کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمہارے دلوں میں جو شمع مصطفیٰ چل رہی ہے اسے بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ تمہارے ہی لباس میں، تمہاری ہی شکل، تمہارے جیسی چال، تمہارے جیسی وضاقتہ کو اپنا کر تمہارے ہی اندر آ کر تمہارے ایمان کو چھینا جا رہا ہے، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اے غلامان مصطفیٰ، غریب نواز کی در پاک سے ملے ہوئے اس ایمان کو اتنی آسانی سے جانے مت دینا، بلکہ کوئی لٹیرا اگر تمہارے دروازے پر آ کر یہ کہے کہ کیا کرتے ہو، کہاں جاتے ہو، غریب نواز ارے کیا ہے، تو تم کہہ دینا اس سے کہ تیرے پاس وہ نظر ہی نہیں جو دیکھے کیا ہے وہاں۔ ارے خدا کی قسم، ہم تو قرآن والے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم غریب نواز کو مانتے ہیں بے شک۔ اور خدا کی قسم ایسا مانتے ہیں کہ ان کے ہر فرمان پر اپنی جان قربان بے کرتے ہیں۔ شک، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ہم کوئی غلط کر رہے ہیں؟ جو ہمارے دروازوں پر آ کر ہم سے کہا جاتا ہے کیوں جاتے ہو، ماشاء اللہ۔ کیا رکھا ہے؟ معاذ اللہ، بتا دو ان ظالموں کو کہ اللہ نے فرمایا ہے ما آتاکم الرسول سبحان اللہ، فخذوه، جو رسول دے سبحان اللہ، وہ لے لو، سبحان اللہ۔ اور فقط لے لو ہی نہیں بلکہ سنبھال کر رکھو۔ ارے خواجہ کیا ہے تم آج تک سمجھے ہی نہیں، میرا غریب نواز ادائے رسول بھی ہے اور عطائے رسول بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عطائے مصطفیٰ زندہ باد، عطائے مصطفیٰ زندہ باد، رفعت مصطفیٰ زندہ باد، نکھت مصطفیٰ زندہ باد، میرے خواجہ کا ہندوستان۔ ہند کے میرا راجا، خواجہ ادائے رسول بھی ہے اور عطائے رسول بھی ہے، اور ہم سنی عطائے رسول کو بھی چاہیں گے اور مرتے دم تک عطائے رسول کو بھی چاہیں گے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، عطائے مصطفیٰ زندہ باد، یہ اسی در کی سبحان سوگند، اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اسی در کی عطا ہے
یہ یہاں کی محنت و مشقت کا ثمرہ ہے، بے شک بے شک، اتنی آسانی سے مت جانے دینا۔ وہ اعتراض کرتے ہیں بہت خوب بہت خوب، کہاں سے بانٹتے ہو شیرنی، کہاں سے پلاتے ہو شربت، یہ فضول خرچی وہ فضول خرچی، وہ اپنی بیٹیوں کی شادی پر بہت خوب، جانوروں جیسا کھانا کرے، ہاں بہت خوب، وہ فضول خرچی نہیں۔ ہم نبی کی میلاد پر تھوڑا سا خرچ کر دے تو ان کے پیٹ میں درد۔ ہمیں تو صحابہ نے بھی مزاج دیا ہے کہ مصطفیٰ کی میلاد پر خرچہ کرتے رہنا، اس سے دولت کم نہیں ہوگی بلکہ دولت میں برکتیں ہوتی رہے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ، دولت میں بھی ہوگی، عمر میں بھی ہوگی، ہر جائز چیز میں برکتیں ہوگی۔ بے شک، وہ کہتے ہیں کہاں سے بانٹتے ہو، ہم کہتے ہیں پوچھتے ہو، خود اٹھاؤ قرآن، اٹھاؤ قرآن۔ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بطن پاک میں بہت خوب، ولادت کا وقت قریب، تشریف لانے والے ہیں دنیا میں۔ حضرت مریم پیاس سے تھوڑی سی تڑپی، مریم عیسیٰ مسیح اللہ کی ماں جب پیاس لگی، بیابان جنگل جہاں نہ تو پانی، درختوں کو دیکھا تو وہ بھی سوکھے ہوئے، دل میں خیال آیا کہ مولا کچھ کھانے کو مل جاتا، کچھ پینے کو مل جاتا۔ ایک نبی کی مقدس ماں بیٹھتی ہے ایک سوکھے درخت کے نیچے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مریم ہاتھ بڑھا، تو ہاتھ بڑھا، یہ نہ سوچ کہ درخت کتنا اونچا اور سوکھا، تو ہاتھ بڑھا، تجھے معلوم نہیں میرا نبی دنیا میں آ رہا ہے، عیسیٰ، سبحان اللہ، میں اس کی ولادت کی شیرنی تجھے کھلاؤں گا، اٹھا ہاتھ۔ حضرت مریم نے ہاتھ اٹھایا، تاریخ بتاتی ہے کہ سوکھا درخت ہرا بھرا اور ڈالیاں خود جھک گئی، کھجوروں کو توڑا، کھایا۔ اب قرآن فرما اٹھا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اے مریم یہ تر کھجورے کھا لے اور ذرا ادھر دیکھ تو صحیح، پانی کا چشمہ بھی بہ رہا ہے، اسے پی لے۔ ارے عیسیٰ پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالی پانی کا چشمہ شربت کے طور پر دے اور کھجوروں کی شیرنی بھی بانٹے۔ جب مقتدی دنیا میں آئے تو ایسی شیرنی بٹے، اور امام جب آتا ہے تو میرے رب نے کھجورے نہیں بلکہ پورے سال تک کائنات عالم کو مصطفیٰ کے صدقے میں بیٹے عطا فرمائے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، کائنات عالم کو بیٹے بانٹے۔ سبحان اللہ، لو سبحان اللہ، یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا، سبحان اللہ، بہت خوب، یہ صدقہ ہے میرے محبوب کا۔ اور شربت پورے سال تک آسمان سے پانی برستا رہا۔ سبحان اللہ، ہم بانٹے اپنے اوقات کے مطابق، وہ بانٹتا ہے اپنی قدرت کاملہ کے بے مطابق۔ شک، اس لیے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، مر جانا مٹ جانا لیکن مصطفیٰ کی محبت کے دیپ کو مت بجھنے دینا، اس شمع کو مت بجھنے دینا۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور خاک ہو جائیں۔ اتنا جلاؤ اتنا جلاؤ دشمنان مصطفیٰ کو کہ خاک ہو جائیں، عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا
سناتے جائیں گے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، جو آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرات محترم، حضرت علامہ مولانا نوشاد عالم صاحب قبلہ نے بڑی نفیس گفتگو فرمائی۔ اب بمبئی سے تشریف لائے ہوئے عظیم مداح رسول جناب آصف برکاتی صاحب سے گزارش کہ وہ تشریف لائیں، منقبت غریب نواز پیش فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات باوجہ بلند مل کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مدین الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر